بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے قرآن کریم میں استعمال ہونے والی مدات کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ اب ایک مقام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہاں 4 جگہوں کو میں نے ہائی لائٹڈ کیا ہے، 2 یلو ہیں اور 2 گرین ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ یلو ہائی لائٹڈ مقام پر جو ہم نے مد ادا کرنا ہے اس کا نام کیا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ اسی طرح گرین ہائی لائٹڈ مقام پر جو ہم مد ادا کر رہے ہیں اس مد کا کیا نام ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ تو جو عموماً لوگوں کے دماغ میں ایک اسکیچ بنا ہوتا ہے اس کے مطابق لوگ کہیں گے کہ یلو ہائی لائٹڈ مقام پر ہم نے مد ذرا لمبی ادا کرنی ہے، موٹی مد ادا کرنی ہے، اور اسی طرح گرین ہائی لائٹڈ مقام پر جو ہم نے مد ادا کرنی ہے وہ مختصر مد ہے، چھوٹی مد ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان دونوں جگہ پر جو آپ نے مد ادا کرنی ہے ان کی مقدار سیم ہے، ان کی مقدار مساوی ہے، برابر ہے، ایک ہی جتنا مد ادا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ یلو ہائی لائٹڈ مقام پر جو مد ہوتا ہے اس مد کو کہا جاتا ہے مد متصل، اور اسی طرح گرین ہائی لائٹڈ مقام پر جو ہم نے مد ادا کرنی ہے اس مد کا نام ہے مد منفصل۔ اب سوال یہ ہے آج کے سبق کے حوالے سے کہ اگر ان دونوں مدوں کی مقدار برابر ہے، مساوی ہے، تو ہم نے ان کو الگ الگ نام کیوں دیے ہیں؟ اس حوالے سے آج کے سبق میں ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے تمہیدی طور پر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ مد کی مقدار کے 3 نام ہوتے ہیں۔ مد کی مقدار کے کتنے نام ہوتے ہیں؟ 3 نام۔ کون کون سے؟ طول، توسط اور قصر۔ ایک مد کو کہا جاتا ہے مد طول، اور دوسری مد کو کہتے ہیں مد توسط، اور ایک مد کا نام ہوتا ہے مد قصر۔ اب مد طول کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 3 سے 5 الف تک بڑھا کر پڑھنا، لمبا کر کے پڑھنا، ایسی مد کو کہا جاتا ہے مد طول۔ اور مد توسط 2 سے 4 الف تک بڑھانا، 2 سے 4 الف تک لمبا کر کے پڑھنا، اس مد کو کہتے ہیں مد توسط۔ اور مد کی تیسری قسم ہے مد قصر، یعنی 1 سے 2 الف تک مد کی مقدار کو بڑھا دینا، لمبا کر کے پڑھنا، ایسی مد کو کہتے ہیں مد قصر۔ اب ایک بات کو سمجھیے کہ طول، توسط اور قصر، ان تینوں کے اندر ایک بات آپ کو کامن سننے کو ملی ہوگی، وہ کیا ہے کہ 2 سے 4 الف، اسی طرح 5 سے 4 الف، اسی طرح 1 سے 2 الف۔ تو 1 الف یہ ہوتی کیا بلا ہے؟ اس کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف 2 سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب آپ جب مد ادا کریں گے تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ 1 الف کتنا ہوتا ہے؟ 2 سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھ کر مد کی مقدار کو ادا کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آگے چلیں۔ اب پہلے آپ تعریف سمجھ لیں مد متصل واجب کی۔ مد متصل کہتے ہیں اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے اور حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو، حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے اور حمزہ اور حروف مدہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہوں تو ایسی مد کو کہتے ہیں مد متصل واجب۔ قرآن مجید میں دیکھیں آلہتنا بسوء، بسوء، اب یہاں پر واو مدہ ہے اور اس کے بعد اگلا حرف ہے حمزہ۔ آسان الفاظ میں آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک ہے مد اور دوسری چیز ہے سبب مد۔ تو اگر مد اور سبب مد دونوں ایک کلمے میں جمع ہو جائیں تو وہاں جو ہم نے مد ادا کرنی ہوتی ہے اس مد کو کہا جاتا ہے مد متصل واجب، جیسا کہ قرآن مجید میں اس مقام پر ہم ادا کر رہے ہیں۔ اور دوسری مد ہے مد منفصل جائز۔ مد منفصل کس کو کہتے ہیں؟ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے اور حروف مدہ اور حمزہ ایک کلمے میں نہ ہو بلکہ الگ الگ کلمے میں ہوں۔ اب قرآن مجید میں اس مقام پر دیکھیے انی اشہدو، انی کے آخر میں حروف مدہ ہے اور اشہدو کے شروع میں پہلا کلمہ حمزہ ہے، تو حروف مدہ اور حمزہ دونوں الگ الگ کلمے میں آ گئے۔ تو یہاں ہم نے جو مد ادا کرنی ہے اس مد کو کہا جاتا ہے مد منفصل جائز۔ آسان الفاظ میں آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ مد اور سبب مد دونوں الگ الگ کلمے میں آئے ہیں۔ جب مد اور سبب مد الگ الگ کلمے میں آ جائیں تو وہاں مد منفصل جائز ادا کی جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف جو ہم نے شروع میں عنوان قائم کیا تھا کہ مد متصل واجب اور مد منفصل جائز، ان دونوں کی مقدار کا کیا نام ہے؟
تو اس پر جو ہم نے مد ادا کرنی ہے، شروع میں جو ہم نے آپ کو مد کی 3 قسمیں بتائی تھی، ان میں سے توسط قسم کی مد ان پر ادا کی جاتی ہے۔ اب اس پر آپ کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب مد متصل، مد منفصل، ان دونوں کی مقدار توسط ہی ہے، ایک ہی جتنی مقدار ہے، ایک ہی جتنا ہم نے ان دونوں پر مد ادا کرنا ہے، تو اب ان کا نام الگ الگ کیوں رکھا گیا ہے؟ ایک کو مد متصل کہتے ہیں، ایک کو مد منفصل کہتے ہیں، جبکہ ان کی مقدار دونوں کی سیم ہی ہے، برابر ہی ہے۔ یعنی مد متصل واجب کو بھی 2 سے 4 الف کھینچنا ہے اور مد منفصل جائز کو بھی 2 سے 4 الف کھینچنا ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان دونوں میں جو فرق ڈالنے والی بات ہے، ان دونوں کے نام جو الگ الگ رکھے گئے ہیں، ان دونوں کے نام الگ الگ رکھنے کے اندر جو وجہ بنتی ہے وہ ہے مد منفصل جائز۔ کس اعتبار سے؟ کہ مد منفصل جائز کے اندر اس بات کو جائز رکھا گیا ہے کہ اگر آپ 1 الف تک مد ادا کریں گے، 1 سے 2 الف بھی اگر آپ نے مد کو ادا کر دیا تو تب بھی آپ کی مد ادا ہو جائے گی۔ اس کے برعکس مد متصل واجب کے اندر 2 سے 4 الف مد کو کھینچنا، بڑھانا یہ لازم ہے، واجب ہے۔ البتہ اس قدر احتیاط رکھنا ضروری ہے، مد منفصل جائز کی ادائیگی میں یہ احتیاط برتنا ضروری ہے کہ اگر آپ قرآن مجید میں ایک مقام پر تلاوت کر رہے ہیں اور اس پیج پر مختلف جگہ پر مد منفصل استعمال ہوا ہے، اب آپ نے ایک مقام پر مد منفصل پر 1 سے 2 الف مد ادا کیا اور دوسرا جو اگلا مقام آئے گا مد منفصل کا، وہاں پر بھی آپ نے جو مد کی مقدار رکھنی ہے وہ 1 سے 2 الف ہی رکھنی ہے۔ اگر آپ نے طے کر لیا کہ ہم نے مد منفصل کو 1 سے 2 الف کھینچ کر ادا کرنا ہے، تو جتنی بھی جگہ پر مد منفصل آئے گی تمام جگہوں پر آپ نے 1 سے 2 الف ہی اس کو کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک مقام پر آپ نے 1 سے 2 الف کھینچ کر پڑھ لیا اور اگلے مقام پر آپ مد منفصل کو 2 سے 4 الف تک کھینچ کر پڑھیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ احتیاط مد منفصل کے اندر بہرحال ضرور ادا کی جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو مد متصل اور مد منفصل کے حوالے سے تھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے آپ کو یہ آج کا سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ اگر کوئی بات آپ کو سبق کے حوالے سے نہ سمجھ میں آئے تو اس کو لازمی طور پر کامنٹ باکس میں پوچھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔